طہارت اور پانی۔ آج سے 14 صدیوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوخیز ریاست کی تعمیر فرمائی، مدینہ منورہ میں۔ قوانین ریاست کے ساتھ آپ نے قوانین اسلام کو صحابہ کرام کے دلوں میں راسخ فرمایا، اور طہارت انہی قوانین میں سے ایک اہم قانون ہے جس پر بہت سی عبادات کا انحصار ہے۔ اور طہارت لغت عرب میں گندگی سے بچنے کو کہتے ہیں۔ طہارت شریعت میں حدث کے خاتمے اور گندگی کے زائل کرنے کو کہتے ہیں۔ شرک اور گناہ سے دل کو پاک کرنا، اس کو طہارت معنوی بھی کہتے ہیں، جو طہارت کی 2 قسموں میں سے پہلی اور اہم قسم ہے، جبکہ دوسری قسم طہارت حسی ہے۔ طہارت حسی یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو تمام نجاستوں سے پاک کر لے، چاہے وہ حدث کے لاحق ہونے سے ہی کیوں نہ واقع ہوئی ہوں، جیسا کہ حاجت کے بعد وضو کر لیا۔ اور حدث کی طہارت سے مراد یہ ہے کہ ایسی ناپاکی لاحق ہو جو مسلمان کو اس عبادت سے روک دیتی ہے جس کے لیے پاکی شرط ہے، جیسا کہ نماز اور طواف وغیرہ۔ پھر حدث کی قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر وہ ہے جو صرف وضو کو لازم کر دے، جیسے کہ چھوٹی اور بڑی قضائے حاجت اور تمام وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اس کی طہارت وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں مانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حدث اکبر جو غسل کو واجب کر دیتا ہے، جیسے کہ جنابت اور حیض وغیرہ، اس سے پاکی غسل کرنے کی صورت میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر وضو اور غسل کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کے ساتھ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ نجاست سے پاکی نجاست کو ہٹانے سے ہی ہوگی، جیسا کہ بدن، کپڑا اور مکان سے نجاست کو پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے جو مسجد میں آئے تو دیکھے کہ اگر اس کے جوتوں کے ساتھ گندگی ہو تو اسے صاف کر کے ان میں نماز پڑھے۔ پانی کی قسمیں۔ نمبر 1، پاک پانی۔ یہ بذات خود پاک ہوتا ہے اور غیر کو بھی پاک کرتا ہے، اور جو اس صفت پر قائم رہے جس پر وہ پیدا کیا گیا، جیسے کہ آسمان سے بارش، برف اور سردی کی شکل میں نازل ہوا ہو، یا وہ زمین پر بہنے والا ہو، جیسے کہ سمندر، نہر، بارش اور کنویں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ مائع مستعمل کو طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے کے اعضاء سے گرا ہو۔ وہ پانی جس میں کوئی چیز مل جائے، جیسے کہ درخت کے پتے یا مٹی یا ملائی جو کہ کھڑے پانی پر آ جاتی ہے،
تو یہ پانی پاک ہے، اور ان تمام عناصر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس پر پانی کا ہی اطلاق ہوگا۔ اگر پانی کے اندر کوئی دوسری جنس اتنی مل جائے کہ پانی اپنی اصل حیثیت میں نہ رہے تو وہ پانی نہیں رہے گا، بلکہ اس جنس میں شمار ہوگا۔ جیسے کہ پانی میں اتنا جوس شامل کر دیا جائے کہ وہ جوس ہی نظر آئے، تو اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ وہ پانی جس میں کوئی نجاست گر گئی ہو لیکن اس سے پانی کا کوئی بھی وصف تبدیل نہ ہوا ہو، جیسے کہ پیشاب، مردار وغیرہ، اور یہ پانی پاک ہے، کیونکہ بئر بضاعہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی۔ نمبر 2، ناپاک پانی۔ وہ پانی جس میں کوئی نجاست گر جائے جیسے کہ پیشاب، مردار، اور وہ اس پانی کے بو، ذائقہ یا رنگ جیسی صفت کو تبدیل کر دے تو یہ پانی بالاجماع ناپاک ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ پانی اصل میں پاک ہے۔ اگر کوئی ایسا پانی ہو جس کی پاکی اور ناپاکی معلوم نہ ہو تو اس پر پاک ہونے کا حکم لاگو ہوگا۔ کوئی ایسا پانی جس کی اصل ناپاک ہو اور اس کی نجاست میں شک ہو تو اس پر اصل کا حکم لاگو ہوگا، یعنی ناپاک تصور کیا جائے گا۔